جی السلام علیکم دوستو، محسن اکرم میرا نام ہے۔ میں بالکل فری پاکستان کے اندر CSS PMS میٹرک FABA PPSC NTS STS اور FPSC وغیرہ کی تیاری کرا رہا ہوں۔ پاس پیپر دیکھیں گے، پھر ہم نے ون لائنر اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو پلیز ساتھ جڑ جائیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم PPSC کا پاس پیپر اردو کے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حکم حاکم مرگ مفاجات زبان زد خاص و عام مقولہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حاکم کا حکم چاروں ناچار ماننا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حکم حاکم مرگ مفاجات۔ عینی گواہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہ گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا، اس کو کہتے ہیں عینی گواہ۔ گولر کا پھول کھلنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے امر عجیب واقع ہونا۔ ریوڑی کے پھیر میں آنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی طمع کے سبب مصیبت میں گرفتار ہو جانا۔ روبہ خصال کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ مطلب روبہ خصال سے کیا مراد ہے؟ مکر و فریب سے کام لینے والے کو روبہ خصال کہتے ہیں۔ تازی ماترا ترکی کامپا کی مثال کا مفہوم ہے زبردست ہو یا عاجز، سب کو ایک نظر دیکھنا چاہیے۔ اشک بلبل محاوراتی ترکیب ہے، اس کا مطلب ہے کسی شے کی خفیف مقدار بہت چھوٹا ہونا، اس کو کہتے ہیں اشک بلبل۔ مطلب چڑی کا آنسو کتنا ہوگا؟ بہت ہی چھوٹا پدہ سا ہوتا ہوگا نا، تو اس کو کہتے ہیں اشک بلبل، خفیف مقدار، بہت کم مقدار۔ خدائی فوجدار ایک کثیر الاستعمال ترکیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر بات میں ٹانگ اڑانے والے کو کہتے ہیں خدائی فوجدار۔ 99 کے پھیر میں پڑنا، اس کا مطلب ہے روپیہ بڑھانے کی فکر میں پڑ جانا، اس کو کہتے ہیں 99 کے پھیر میں پڑنا۔ فلانا بندہ بہت زیادہ 99 کے پھیر میں پڑا ہوا، مطلب وہ اس کو بہت زیادہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے۔ وہی ڈھاک کے تین بات ایک عام مثال ہے، اسے کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ جوں کا توں ہی رہے، تو اس کو کہتے ہیں وہی ڈھاک کے تین بات۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ظاہر و عیاں ہے اس کا بیان کرنا فضول ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ جزبز ہونا کا مطلب ہوتا ہے آزردہ ہونا۔ الل ٹپ سے مراد ہوتا ہے بے سوچے سمجھے۔ طرح دینا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے چشم پوشی کرنا۔ یوسف بے کارواں مفہوم ہے اکیلا بندہ، جس طرح یوسف بے کارواں ہو گئے تھے نا، اس طرح اکیلا ہونا۔ پانی میں آگ لگانا کا مطلب ہوتا ہے متحمل مزاج کو بھڑکا دینا۔ تسوے بہانا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کر رونا۔ لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی بندوں میں بہکانے یا فرق ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مینڈگی کو بھی ہوا زکام، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے بڑھ کر شیخی مارنا یا ادنا شخص کا اپنے آپ کو عالی سمجھنا، اس سچویشن کو کہتے ہیں مینڈگی کو بھی ہوا زکام۔ چوکڑی بھول جانا، اس کا مطلب ہے گھبرا جانا۔ سمندر بلونا کا مطلب ہوتا ہے نہایت تلاش و جستجو کرنا۔ شاخ زعفران کی ترکیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنستا مسکراتا۔ کچا چٹھا کہنا مطلب ہے صحیح حال بیان کرنا۔ مناسب الفاظ کے انتخاب سے ضرب المثال مکمل کیجیے۔ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مناسب الفاظ کے انتخاب سے ضرب المثال مکمل کیجیے۔ حیرت جہالت کی بیٹی ہے۔ قواعد کی روح سے لکھنا کون سا مصدر ہے؟ یہ مصدر لازم ہے۔ مادر ملت کا لفظ قواعد کی روح سے ایک لقب ہے۔ نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و ترکیب کا استعمال اسلام میں غرابت کہلاتا ہے۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مقالہ بنا دیا ہے۔ ہزار کو سے بزن قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ اردو مکتب نگاری میں مسالے کو مکالمے کا انداز کس نے دیا؟ مرزا غالب نے دیا۔ ثانوی فکشن میں کون سی اصناف نثر شامل ہیں؟ تو اس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ، یہ افسانوی ادب میں شامل ہے۔ جوش ملی کی تصنیف یادوں کی بارات، مولانا جعفر تھانسری کی کالا پانی اور حکیم احمد شجاع کی خون بہا کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ ان تمام کا تعلق آپ بیتی سے ہے۔ حیات جاوید اردو کی معروف سوانح عمری ہے، بتائیے کس شخص کے سوانح حالات اور کارہائے نمایاں پر مشتمل ہے؟ یہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہے۔ تحقیقات چشتی، جسے بجا طور پر لاہور کی مسند ترین تاریخ کہا جا سکتا ہے، یہ مولوی نور احمد کی ہے۔ دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام علامہ اقبال کی انگریزی لیکچروں پر مشتمل تصنیف ہے۔ اس کا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو سید نذیر نیازی نے کیا تھا۔ رنج ہائے گرا نمایاں ہم نفسانے رفتہ رفتہ اور خندہ جیسی شگفتہ اور گرا قدر تصانیف سے کون سے مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ وہ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے گنجہائے نمایاں گرایاں ہم نفسانے رفتہ اور خندہ
جیسی تصانیف تشکیل کی دی گئی تھی۔ طبقہ نسواں کا محسن مطلب عورتوں کا خیرخواہ کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ علامہ راشد الخیری کو۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے کرداروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بالعموم تمام کردار اسم بامسمہ ہیں۔ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور پیداوار کسے قرار دیا ہے؟ طلبہ کو۔ من کا ایک دھوبی، جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، پسینہ، دیا سلائی، فٹ بال وغیرہ خواجہ حسن نظامی کے اس قبیل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف ضرور کار فرما ہے۔ کسی نظم میں اشعار کی کل تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ کوئی قدغن نہیں ہے، جتنی مرضی ہو سکتی ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کار آمد صنف سخن کون سی ہے؟ وہ مثنوی ہے۔ مرزا ادیب اور مرزا انیس نے صنف مرثیہ کے لیے کس ہیئت کا انتخاب کیا تھا؟ تو انہوں نے مسدس کا انتخاب کیا تھا۔ جملہ مکمل کیجئے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کے جدید دور شاعری تک ربائی کی صنف شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ تو ربائی کی صنف۔ حاصل ربائی یا حاصل گفتگو کون سا مصرع ہوتا ہے؟ چوتھا مصرع۔ ہائیکو 3 مصری جاپانی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی مروج ہے۔ بتائیے حیت کے اعتبار سے کس پنجابی صنف نظم کے قریب تر ہے؟ اردو میں بھی پسند کیا جاتا ہے، اسے ٹپا کہتے ہیں۔ ٹپا کے اندر بھی 3 مصرے ہوتے ہیں ٹپے کے اندر۔ اگر آپ نے ہماری CSS اور PMS کی پنجابی کی پلے لسٹ نہیں دیکھی ہوئی تو بھائی بہت بڑا دکھ ہے۔ بہت محنت سے ہم نے وائٹ بورڈ پہ بہت اچھے طریقے سے تصویروں کے ساتھ ہم نے اس کو کور کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ہماری پلے لسٹ میں جا کے پنجابی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی زیادہ اچھا لگے گا آپ کو۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو ان کا تعلق قطع سے ہے۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ آسماں اور گراں۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ کر دیا۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے ہی بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو یہ میر انیس کے ہیں۔ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ ان کی کس نظم کو قرار دیا جاتا ہے؟ ساقی نامہ کو، جس کو بال جبریل بھی کہتے ہیں۔ برسات کی بہاریں، دنیا، مفلسی، تندرستی اور رہے نام اللہ کا جیسے زبان زد خاص و عام نظمیں کس کی ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کی۔ کس صنف نثر کی زبان غزل کی زبان سے قریب تر ہے؟ انشائیہ کی۔ میں اجنبی بے نشاں، میں پابائے گل، نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوہ دل یہ لوہ دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ ان اشعار کے حوالے سے بتائیے کہ لوہ دل کس مشہور شاعر کے مجموعہ کلام کلیات کا نام ہے؟ مجید امجد کے مجموعہ کلام کا نام لوہ دل ہے۔ سوال نمبر 54 کے حوالے سے بتائیے کہ اشعار سے ذہن میں کس صنف نظم کا نام آتا ہے؟ آزاد نظم کا۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ مولانا حالی نے بلبل ہند کون سی ذات کو قرار دیا تھا؟ مرزا غالب کو۔ مرزا غالب کو ہی کہا تھا بلبل ہند۔ اردو شاعری میں خدائے سخن کا لقب میر تقی میر کا ہے۔ جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے۔ یہ نظم چودھری خوشی محمد ناظر کی تخلیق کرتا ہے۔ دیوان غالب میں ایک مرثیہ بھی شامل ہے جو کہ غزل کی حیت میں لکھا گیا ہے اور جس کا ایک شعر ہے: جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر لکھا؟ نواب زین العابدین خان عارف کی وفات پر لکھا تھا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے کس ذات گرامی کا ذکر خیر کیا ہے؟ والدہ محترمہ امام بی بی کا۔ سرود رفتہ باز آئید کے نائد، نسیم از حجاز آئید کے نائد، سر آمد روزگارے اے فقیرے، اگر دانائے راز آئید کے نائد۔ یہ معروف ربائی کس شاعر نے لکھی ہے؟ علامہ اقبال نے۔ اردو کے 3 عظیم شاعر آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے تو ایک نذیر اکبر آبادی ہیں، باقی 2 کون کون سے ہیں؟ میر و غالب، یعنی میر اور غالب، یہ تمام اکبر آباد میں پیدا ہوئے آگرہ کے اندر۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی کی۔
سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا سنگ بنیاد کس غرض سے رکھا تھا؟ تاکہ انگریزی زبان کی معروف اور مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جا سکے۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں شیرانی ہال اردو کی کس قابل صد تکریم ہستی کے نام سے ممنون ہے؟ حافظ محمود شیرانی کے نام سے۔ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے او ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ اس شعر میں آغا حشر کا کون سا ڈرامہ ذہن میں آتا ہے؟ رستم و صحرا۔ پاکستانی، پنجابی، لاہوری، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل یہ جو ہے اس کو اصطلاح میں یائے نسبتی کہتے ہیں۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے پنجاب کو تعلیمی لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بتائیے یہ انجمن کس کی تحریک پر قائم ہوئی تھی؟ جنہوں نے اس کا منشور بھی خود تیار کر کے دیا تھا تو وہ سر سید احمد خان تھے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو حوام ہے۔ بتائیے حبشی سے کون سی ذات گرامی مراد ہے؟ بلال حبشی۔ اخلاص عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہاں چ عجب گر بنوازند گدارا۔ نیا گانے کہن کے کیا معنی ہیں؟ سلاطین و امرائے اسلام۔ ارسنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ 3 بار۔